اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے دیا پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اس زمانے میں تو سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ یہ زمانہ تعلیم یافتہ لوگوں کا زمانہ ہے۔ چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ تعلیم کے اعتبار سے کتنی زیادہ محنتیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں۔ لوگ چاند پر سفر کر رہے ہیں، سولر سسٹم کو جنہوں نے کھوج لیا، جو ستاروں پر اپنی کمندیں ڈال رہے ہیں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، سمندروں میں لوگ چھان بین کر رہے ہیں، تو سمجھنا بہت آسان ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ نے جب ریسرچ کیا اور تحقیقات کی تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ واقعی انسان جو نعمتیں مالک کی طرف سے دی گئی ہیں ان کا نہ تو حق ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی ان نعمتوں کو گن سکتا ہے۔ آنکھ کے اندر یہ جو آنکھ ہے، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، اس آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار کروڑ وائرنگ کی ہے۔ ہم اپنے گھر میں لائٹ فٹنگ کرتے ہیں تو کتنا زیادہ تار ادھر سے ادھر لگاتے ہیں، اس کی تعداد بھی ہزاروں تک نہیں پہنچتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی آنکھ کے اندر جو روشنی عطا کی ہے اس میں ہزاروں طرح کے تار لگائے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، ایک دنیا دار انسان چشمہ بناتا ہے تو جس چشمے سے کالا نظر آتا ہے اس سے سفید نظر نہیں آتا، جس سے سفید نظر آتا ہے اس سے کالا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ میں وہ کاریگری کا مظہر پیش کیا ہے کہ اس آنکھ سے کالے کو کالا، سفید کو سفید، ہرے کو ہرا، اور جو جس کلر کا ہے اس کلر کی چیز کو یہ انسان پہچان لیتا ہے۔ تو اس ایک آنکھ کا اگر انسان شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور اس انسان سے اس آنکھ کی قدر پوچھو جس کی آنکھ اللہ نے دی ہو، کسی وجہ سے اس کی آنکھ خراب ہو گئی، اللہ کسی کی آنکھ خراب نہ کرے، جس کی آنکھ خراب ہو گئی ہو اس سے پوچھو کہ آنکھ کی قدر قیمت کیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور جب وہ نعمتیں واپس اس سے لے لیتا ہے، وہ نعمتیں اس سے چھین لیتا ہے اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی بدولت اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اور وہ نعمت آنکھوں کی نعمت ہے کہ کسی کو آنکھ کی نعمت ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمت واپس لے لی، اس واپس لینے پر اگر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہ جو آنکھ کی نعمت ہے اتنی قیمتی نعمت ہے کہ انسان نہ تو اس کا حق ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی اس نعمت کو، اس ایک نعمت کو، کہنے میں ایک ہے لیکن یہ ایک نعمت ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں پر حل ہے۔ کروڑوں طرح کی وائرنگ اس ایک آنکھ کے اندر کی ہے اللہ تعالیٰ۔ روح کو سائنٹسٹ جب تحقیق کرنے لگے کہ روح کیا چیز ہے، دکھائی تو دیتی نہیں ہے، اور یہ سوال تو نبی کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کچھ علم حاصل کریں، بس چیک کرنا مقصد تھا۔ پوچھا کہ یہ روح کیا ہے بتائیے ہمیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم اس وقت نہیں تھا، اس لیے کہ نبی نے جو بھی باتیں بتائی ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتائیں، اللہ کے حکم سے بتائیں۔ تو آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو میں کو بتا دوں گا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ سائنٹسٹ تحقیق کرنے لگے کہ دکھائی تو دیتی نہیں ہے، اس کا وزن تولتے ہیں کتنا وزن ہے، تو ایک اس انسان کو جس کی آخری سانسیں چل رہی تھی اس کو جو ہے سب سے زیادہ جو ہے بہترین اور ایک ایک چیز کو تول دینے والا، جیسے سونار کا ترازو نہیں رہتا، سونار کے ترازو پر باریک سے باریک چیز بھی تل جاتی ہے، تو ایسا ترازو کہ جس میں باریک سے باریک چیز بھی تل سکتی ہے، ایسے ترازو پر ایک اس انسان کو رکھا گیا جس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، اور ہر منٹ میں اس کا وزن دیکھتے تھے، ہر سیکنڈ میں اس کا وزن دیکھتے تھے کہ گھٹتے گھٹتے آخر آخری وزن کتنا تھا۔ اس نے آخری سانس لی اور اس کے بعد مر گیا تو اس کا وزن میں کیا فرق پڑا۔ تو کہنا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگوں کا کہ 1 گرام کا بھی پتہ نہیں کون سا حصہ ہے جس کے بقدر اس روح کے اندر وزن ہے، اس روح کے اندر وزن ہے۔ 1 گرام کا بھی پتہ نہیں کون سا حصہ ہے، 100واں حصہ ہے یا 1000واں حصہ ہے، اس کی بھی وہ تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ اتنی سی سمجھنے کے لیے آپ اس کو 1 گرام سمجھ لیجیے، یہ 1 گرام کی روح 50 کلو کے، 60 کلو کے، 70 کلو کے جسم کو چلا رہی ہے، تو یہ روح کی طاقت نہیں ہے، یہ اس رب کے حکم کی طاقت ہے جس کی بدولت یہ انسان چل رہا ہے۔ اور روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ آپ جیسا سافٹ ویئر اس کے اندر داخل کر دیں گے اس کے حساب سے یہ ڈھانچہ چلتا ہے اور چلے گا۔ آپ موبائل لے کر آئیں، کمپیوٹر لے کر آئیں، وہ کمپیوٹر اور موبائل سافٹ ویئر کی بنیاد پر چلتا ہے، اگر سارے سافٹ ویئر اس کے ڈیلیٹ کر دیے جائیں تو موبائل بے معنی رہ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہوتی۔ آپ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ موبائل چلاتے ہیں، ایسے ہی روح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ رب کا حکم ہے، جب رب کا حکم ہو جائے گا روح نکال لی جائے گی۔ جیسا کہ بزرگوں نے کہا کہ یہ انسان جو ہے پانی کا بلبلہ ہے، جس طرح ہم بلبلے دیکھتے ہیں کب کون سا بلبلہ پھوٹ جائے پتہ بھی نہیں چلتا، دیکھتے دیکھتے ہی بلبلہ پھوٹ جاتا ہے، ایسے ہی پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں ہم لوگ رہتے ہیں، ان انسانوں میں سے کس کی روح کب نکال لی جائے پتہ بھی نہیں چلتا، پاس میں بیٹھا ہوا ہے روح نکال لی گئی احساس بھی نہیں ہوا، پاس میں بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلا، ایک جگہ سو رہے ہیں، پاس پاس میں بستر ہیں، کس کی روح نکال لی پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ جس کی روح نکالنے کا جب حکم دے دے فرشتہ روح نکال لیتا ہے، تو یہ تو اتنا کمزور انسان ہے۔ اور پھر دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجیے کہ انسان دنیا میں پانی کی طرح آتا ہے اور ہوا کی طرح چلا جاتا ہے، باپ کے نطفے سے یہ انسان پیدا ہوتا ہے اور پانی کی شکل کے راستے سے دنیا میں آتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ پانی کے اوپر کوئی نقشہ بنا نہیں سکتا انسان، کوئی نقشہ بنانا چاہے پانی کے اوپر، کوئی تصویر بنانا چاہے نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی بنیاد پانی کو قرار دیا ہے، اور دنیا کی ہر چیز اللہ نے پانی سے بنائی ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے وجود عطا کیا، جتنی بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں سب اللہ نے پانی سے بنائی ہے، اس انسان کو بھی پانی سے بنایا ہے۔ انسان کی کمزوری کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم پانی کے اوپر ایک تصویر نہیں بنا سکتے، کسی چیز کا نقشہ نہیں بنا سکتے، ہم نے پانی سے اس انسان کو وجود عطا فرمایا اور دنیا کی ہر چیز کو وجود عطا فرمایا۔ اب تو ہماری قدرت کو تسلیم کرو کہ اب بھی تم ایمان نہیں لاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تو پانی سے وجود عطا فرمایا، بتا رہے کہ دنیا میں انسان پانی کے ذریعے، باپ کے نطفے سے پانی کے ذریعے آتا ہے، انسان دنیا میں باپ کے نطفے سے پانی کے ذریعے آتا ہے اور جاتا ہے ہوا کی طرح چلا جاتا ہے، تو پانی کی طرح آیا ہوا کی طرح چلا گیا، یہ ہے انسان کی زندگی۔ پتہ نہیں کس کے جسم سے کب روح نکال لی جائے اور ہوا کی طرح اللہ کے پاس چلی جائے، کسی کو نہیں پتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنے سال کی ہوں گا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ رب کا حکم ہے جس کی بنیاد پر یہ روح جسم کے اندر باقی ہے، اور یہ معمولی سے وزن کی روح اسی کی بنیاد پر اسی کو معیار بنا کر انسان کی کامیابی کا معیار متعین کیا ہے۔ تو اس روح کے اندر جس طرح کا سافٹ ویئر آپ نے داخل کر دیا
اس کے مطابق یہ روح چلے گی. جس طرح موبائل میں اگر آپ نے گانے کا سافٹ ویئر داخل کر دیا، فلموں کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیا یا دوسری چیزوں کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیا، ویسے ہی وہ ان کی بنیاد پر موبائل چلے گا، وہی چیزیں موبائل کے اندر آئیں گی. ایسے ہی اس روح کے اندر اگر آپ نے ایمان کا، اخلاص کا، اکرام کا، احکام الہی پر عمل کرنے کا سافٹ ویئر داخل کر دیا تو یہ جسم اسی کے مطابق چلے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسم دنیا کو بولتا ہے، دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، دنیاوی خیالات اس کے دل میں آتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس روح کے اندر ہم نے ایمان کا سافٹ ویئر، اخلاص کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے، داخل نہیں کیا ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس روح کو مضبوط بنایا جائے، اس روح کے اندر اچھے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیے جائیں. اور وہ ڈاؤن لوڈ کہاں سے ہوں گے؟ وہ ایمان کے حلقوں سے ہوں گے، تعلیم کے حلقوں سے ہوں گے، بزرگوں کی صحبت سے ہوں گے، اللہ والوں کی صحبت سے ہوں گے. جیسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے ویسے انسان کے اندر جو ہے تبدیلی دھیرے دھیرے آنا شروع ہو جائے گی. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب اچھی طرح سوچ سمجھ کر کسی کو دوست بنانا. اگر تمہارا دوست بے دین ہے تو تمہارے اندر بھی بے دینی آنا یقینی ہے، اور اگر تمہارا دوست دیندار ہے تو تمہارے اندر بھی دینداری آنا ضروری ہے. دوستو بزرگوں، بہت بڑا دھوکہ اس وقت لوگوں کو لگا ہوا ہے، اور اتنے زیادہ ہم لوگ اور مسلمان انسانیت سے گر چکے ہیں. میں ایمان، اسلام اور قرآن کی بات نہیں کر رہا، انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان اس درجے انسانیت سے گر چکے ہیں. ایمان کا اور اسلام کا اور احکام الہی کا تو ذکر کرنا بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ انسانیت سے اتنا گر چکے ہیں کہ حیا، شرم کا کوئی معیار اب باقی نہیں رہا ہماری قوم کے اندر. شرم و حیا کو بالکل رخصت ہو گئی، کچھ بچا ہی نہیں اب. اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر ایمان بھی اس کے دل سے ختم ہو جائے. حیا اور ایمان کا جو رشتہ ہے وہ لازم ملزوم کا ہے. ایک پرندہ دو پروں کے بغیر اڑ نہیں سکتا، ایک ٹرین دو پٹری کے بغیر چل نہیں سکتی، ایک انسان دو پیروں کے بغیر چل نہیں سکتا، گھسٹ سکتا ہے، چل نہیں سکتا. ایسے ہی ایمان اور حیا اگر ساتھ میں نہیں ہے تو ایمان باقی رہ نہیں سکتا. جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، اور جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا. بعض دفعہ ایمان کی بنیاد پر اللہ حیا کی توفیق سے نوازتے ہیں، بعض دفعہ حیا کی توفیق کی وجہ سے اللہ ایمان سے نوازتے ہیں. تو اگر ہمارے اندر حیا کا پہلو بھی اگر آ جاتا ہے تو اس حیا کی بنیاد پر اللہ ایمان سے نواز دیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے. دوستوں بزرگوں، حالات بتا رہے ہیں کہ نہ ایمان ہماری زندگیوں میں بچا ہے اور نہ ہی اسلام بچا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس زمانے میں فرما دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں، جن کے ایمان کی مثال اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. معیار ہے صحابہ کرام کا ایمان تمام امت کے لیے، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں ایمان لاؤ؟ مطلب یہ ہے کہ اب نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو ظاہری ڈھانچہ ہے یہ اسلام ہے. داڑھی رکھ لی، کرتا پہن لیا اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ظاہری جو سسٹم ہے یہ اسلام ہے. اندرون تمہارا اللہ کے حکم کے مطابق بن جائے، یہ ایمان ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایمان والے تم سمجھ رہے ہو، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو، ایمان لاؤ، یعنی ایمان کو سیکھو، ایمان کے صحیح مطلب کو، صحیح مفہوم کو سیکھو، ایمان کی حقیقت تک پہنچو. اور وہاں پر ان منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، یہ منافقین جب نبی کی مجلس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب تنہائی میں ان کے شیطانوں سے یعنی ان کے لیڈروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اذا خلوا الی شیاطینہم، یہ جو تنہائی میں اپنے شیطانوں سے یعنی اپنے بڑے لیڈروں سے ملتے ہیں تو وہ ان کے گن گاتے ہیں.
اور یہاں آتے ہیں تو ایمان کا دم بھرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے. اور صحابہ کرام کا ایمان کیسا کہ جیسا اللہ نے بتا دیا, جیسا نبی نے فرما دیا, بس ویسا ہی کرنا ہے. ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس طرف نہیں جانا ہے. ڈاکٹر سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بتاؤ اس گولی سے بخار کیسے اترے گا, کیسے کہہ رہے ہو کہ اس انجیکشن سے بخار اتر جائے گا. ڈاکٹر سے کوئی لاجک نہیں پوچھی جاتی. اسی طرح اللہ کے حکموں کے بارے میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بارے میں لاجک پوچھنا یہ ایمان کے خلاف ہے. وہ انسان جو لاجک سمجھنے کے بعد اللہ کے حکموں پر عمل کرے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے, وہ اس کے فائدے کو دیکھ کر عمل کر رہا ہے, نہ کہ وہ رب کا حکم مان کر عمل کر رہا ہے. تو دوستو بزرگوں, ایمان نام ہے اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کو بغیر دیکھے ہوئے یقین کے ساتھ مان لینا, اس پر زندگی کو لے آنا, اس کا نام ایمان ہے. ہم اس کا فائدہ دیکھیں اس کے بعد عمل کریں تو یہ فائدہ دیکھ کر عمل کرنے والی بات ہے, اس کو ایمان نہیں کہہ سکتے. رب کا حکم مان کر ہم زندگی گزارنے والے بنے. اس کے لیے سب سے بڑی اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مرد حضرات بھی اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگائیں, حیادار بنے, اور اپنے گھروں میں چھوٹی سی بچی سے لے کر, چھوٹے سے بچے سے لے کر, وہ مرد ہو یا مستورات ہو, ہر ایک کو حیا کا پابند بنائیں. ورنہ میں نے جیسا ابھی کہا کہ مسلمان قوم اسلام اور ایمان کی بات نہیں کر رہا ہے, انسانیت سے گر چکی ہے. اس وقت جو مس یونیورس کا جو فارم بھرا جا رہا ہے, ہمارے پڑوسی ملک کی 5 لڑکیوں نے مس یونیورس کا فارم بھرا ہے, اس میں حصہ لیا ہے. اور وہ ملک ہے یہ جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتا ہے. اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری مسلمان قوم کی بیٹی مس یونیورس میں حصہ لے. مطلب یہ ہے کہ ایک مقابلہ ہوتا ہے حسن کا, جمال کا, خوبصورتی کا, خط و خال کا مقابلہ ہوتا ہے, جس میں جسم کی نمائش کرنا پڑتی ہے, اور جس میں جو پاس کرنے والے, نمبر دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پورے اس کے جسم کو دیکھتے ہیں, اس کی نمائش کو دیکھتے ہیں, اور اس کے پورے خط و خال پر نظر کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو نمبر دیے جاتے ہیں. پھر پوری دنیا میں جو فرسٹ آ جاتا ہے خوبصورتی کے اعتبار سے وہ مس یونیورس بن جاتی ہے وہ لیڈیز. اتنے افسوس کی بات ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ پوری کائنات میں آج تک اتنی زیادہ شرم و حیا والا نہ دنیا میں کوئی آیا ہے نہ ہی آئے گا. حیا خود آپ اپناتے تھے, اور جو حیا اختیار کرتا تھا اس کا ادب نبی حیا کی وجہ سے کرتے تھے. حیا کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے, اور ہمارے نبی نئی نویلی دلہن سے زیادہ شرمیلے تھے. دوستو بزرگوں, سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر سے وہ حیا کہاں چلی گئی, اور یہ حیا کا رخصت ہونا یہ وجہ بنا ہے کہ آج دلوں سے ایمان رخصت ہو گیا, اور ایمان کے رخصت ہونے کی وجہ سے آج اعمال بگڑ گئے, اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے آج حالات بگڑ گئے. اس لیے سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ سے, اپنے گھر سے اس بات کی شروعات کریں. ورنہ آج جو مسلم لڑکیاں مس یونیورس میں حصہ لے رہی ہیں یہ اللہ کے عذاب کو بلانے والی باتیں. اور یہیں پر بات نہیں رکی, پوری ایشیا کے سب سے بڑے مفتی, جن کو بلکہ اس بر اعظم کے سب سے بڑے مفتی ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب, انہوں نے اس پر ٹویٹ کیا کہ یہ جو عمل ہے ہمیں شرمسار کرنے والا عمل کہ ہماری قوم کی 5 لڑکیاں مس یونیورس بننے جا رہی ہیں یا حصہ لے رہی ہیں, بنے گا تو کوئی ایک. یہ بہت زیادہ شرمناک بات ہے, اس پر جو ہے حکومت کو قدغن لگانا چاہیے, اور کم از کم حکومت اگر اس پر روک نہیں لگا سکتی تو کم سے کم ساتھ بھی نہ دے. یہ باتیں انہوں نے کی تو چاروں طرف سے ہنگامے ہوئے کہ دیکھو مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا. حالانکہ میں میرا اپنا بتا رہا ہوں, نہ میں نے کبھی کسی کا سپورٹ کیا نہ کبھی کسی کی مخالفت کی,
میرا کام تو یہ ہے کہ دین بتانا. حیا کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے, اور حیا جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ کی مددیں ہوتی ہیں, رحمتیں ہوتی ہیں. آج اگر بے حیائی پر روک نہیں لگائی گئی تو دوستو بزرگوں, آنے والا زمانہ بڑا خطرناک اور بڑا سنگین ہوگا. اور جہاں پر بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب سب سے پہلے برستا ہے. اس لیے وہ بے حیائی کرنے والا آدمی ہو یا عورت ہو, بچہ ہو یا بوڑھا ہو, چاہے جو ہو, اس لیے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی حیادار کپڑے پہنائیں, اور بڑوں کو تو بہت زیادہ حیا والے کپڑے استعمال کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آنکھوں کی پردہ داری کا جو ہے اہتمام کریں. کسی پر ہماری نظر نہیں پڑنا چاہیے. یہ اگر ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ایمان کی حلاوت ہم اپنی عبادتوں میں محسوس کریں گے. امید ہے کہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے, اور یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کے لیے عمل بھی کریں گے, پہل بھی کریں گے. وہ شعر ہے نا, بس سنا کر بات ختم کر دوں. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, دشمنوں سے مجھے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال. وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ ایسا کر رہے ہیں, وہ ایسا کر رہے ہیں, یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, یہ پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا. مجھے خود اپنی آخرت کا جواب دینا ہے. یعنی میں نے آخرت کے لیے کیا کیا مجھے خود بتانا ہے. میں نے اپنی دنیا کی زندگی کیسے گزاری مجھے اپنا جواب دینا ہے. آپ کا جواب مجھ سے نہیں لیا جائے گا, اور آپ سے میرا جواب نہیں لیا جائے گا. اس لیے دوستو بزرگوں, ہر ایک کو اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو ختم فرمائے, اور جو لوگ بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر امن و امان اور حیا اور شرم والے لوگ پیدا فرمائے. ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے کہ جو حیا کے لیے جیتے ہوں اور حیا کے لیے جو ہے علم بردار ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو, محنت کو, کہنے کو, سننے کو بھی قبول فرمائے. آمین.